الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. آج ہمیں بالیات کے بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر عقیل ہاشمی مخاطب کر رہے ہیں جن کے زیادہ تعارف کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں شاید 100 سے زائد محافل کو مخاطب کیا ہے اور آج بھی انہوں نے ایسا عنوان دیا ہے کہ حالات کے پس منظر میں عنوان کی بڑی اہمیت ہے اقبال اور فرزندان اسلام کہ فرزندان اسلام کی اب کیا تعریف کی جائے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہی ہیں لیکن جو فرزندان اسلام بھٹکے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ ہمیشہ روزانہ علم ہوتا رہتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے تو چبوترا آپریشن پولیس کر رہی ہے جہاں پر آپ کے نوجوان جمع ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد بیٹھ کے فضولیات میں مبتلا ہے. حضرات یہ محفل آج بروز 28 مارچ مطابق 9 رجب 1940 بروز کے عاصمہ بعد اثر 55 سال جامعہ مسجد عالیہ گنگاؤں کی بعد اثر منعقد ہو رہی ہے اور میں نے جیسے کہا بہت ہی اہم عنوان سے آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس بات کے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو کچھ بھی مقررین آتے ہیں وہ عنوان حالات کے پس منظر کو دیکھ کر عنوان دیتے ہیں. عنوان ہم نہیں دیتے چنانچہ جو آج کا جو عنوان ہے اس کے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور شاید عرصے بعد کوئی گیپ آیا ہے جبکہ ہمارے عقیل ہاشمی صاحب کچھ آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں گھر پہ کلینک رہے یا دواخانے میں رہے اور عرصے بعد شاید 2 مہینے 3 مہینے ہو چکے ہیں وہ مخاطب نہیں کر سکے اور آج بات تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صحت مند رہیں. میں آج کے ہمارے خلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں شہری کو تشریف لائیں اور میں اپنے زمین کے حالات سے استفادے کا موقع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں دوستوں ابھی محترم غلام نظری صاحب نے
نے حرارت کے بارے میں کہا. دراصل میری بائیں آنکھ کیٹریکٹ سے متاثر تھی. اس کو آپریشن ہوا لیکن کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے تقریباً 1-1.5 مہینے تک مجھے مسلسل احتیاط کا تقاضا احتیاط کے لیے کہا گیا. مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ مجھ طالب علم کی آپ حضرات نے جس محبتوں اور قدر افزائی کے ساتھ بھی زیرائی کی ہے وہ بھی مجھے یاد آتی رہی. لیکن صحت کی بنیاد پر حاضر خدمت میں ہوں اس کی معذرت چاہتا ہوں. آج جیسا کہ عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اقبال اور فرزندان اسلام. یہ بات تاریخی اعتبار سے پوری کائنات اور پورے عالم میں دہرائی نہیں جا سکتی بلکہ حقیقت کا ایک اظہار ہے کہ ادیان عالم میں سب سے زیادہ سب سے اہم اور سب سے بہتر اور احسن جس کو پروردگار عالم نے بھی پسند فرمایا ہے وہ ہے اسلام. اور اسلام کے معنی ہے سلامتی. سلامتی بمعنی تحفظ، سلامتی بمعنی راحت، سلامتی بمعنی امن. سلامتی کے کئی رخ اور کئی پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. وہ ذات کی سلامتی ہو یا مذہب کی سلامتی ہو، خاندان کی سلامتی ہو، قبیلے کی سلامتی ہو. کئی ایسے عنوانات ہیں جس میں ہم سلامتی کی تلاش کرتے ہیں. لیکن ان کا اصل رب لباب یا اس کا اصل اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق راست اور بالراست اسلام یعنی مذہب سے وابستہ ہے. اور آپ لوگ خوب جانتے ہیں بلکہ اقبال کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اقبال نے جو کچھ بھی شاعری کی اس میں ایک مقصدیت تھی. اور وہ مقصدیت کچھ اور نہیں بلکہ وہ دین کی سربلندی چاہتے تھے. اور اس سربلندی میں انسان اور خصوصاً مسلمانوں کی بھی سربلندی اور کردار اور ان کا وقار اور ان کی عزت و ناموس کا بہت بڑا مقصد اس کے اندر چھپا ہوا تھا. چنانچہ اقبال نے مختلف اشعار میں کئی انداز سے اس کی طرف اشارہ کیا اور ان کے پاس جو فلسفیانہ انداز کی بات ہوتی ہے اس میں ایک لفظ بطور خاص آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ ناگزیر رہے گا بلکہ وہ مرتسم ہے، چسپاں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انسانی فکر کی اور انسانی جسم کی رگو پے میں صلاحیت کر چکا ہے اور وہ لفظ ہے خودی. اب خودی کی کئی تفصیلات اور کئی تعریفات اور اس کی کئی وجوہات بھی بتائے گئے. فلسفیانہ انداز سے اگر غور کریں تو اس کے بڑے معنی ہیں، لیکن مختصر یہ بات یہ ہے کہ خود شناسی کا نام خودی. میں نے بہت پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بزرگ کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، لیکن اس کا اعادہ میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ خودی دراصل انسانی فکر کے ساتھ انسانی زندگی میں ایک انقلاب لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس بزرگ نے کہا تھا کہ خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں. خودی کے معنی خود شناسی. اور اقبال کی خودی نے انانیت کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ خودی کے معنی خود شناسی کے لیے ہے، اپنے آپ کی پہچان کے لیے ہے، اپنی ذات کی پہچان، اپنے صفات کی پہچان، اپنے فردیت کی پہچان، اپنے خاندان کی پہچان، اپنے مذہب کی پہچان، اپنے دین کی پہچان. یہ دراصل خود شناسی نہیں بلکہ اس کا درجہ بڑھتے بڑھتے خدا شناسی تک پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا
کہ ایک بزرگ نے جیسے کہا کہ خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں، ہر لمحہ جس کو خود شناسی کا شغل نہ ہو، کام نہ ہو، یا اس کے فکر میں وہ بات نہ ہو کہ خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں، جان لو اس کو فقط جسم ہے اور جان نہیں۔ خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں، جان لو اس کو فقط جسم ہے اور جان نہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ جسم بغیر روح کے وہ جسم نہیں بلکہ ایک گوشت کا ایک پہاڑ۔ آپ دواخانے میں جائیے اور خصوصاً دواخانوں کے مردہ خانوں میں جائیے، وہاں بھی ناشیں پڑی ہوتی ہے لیکن جس میں جان نہیں، وہ مردہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود شناسی اگر انسان کی فکر میں نہ ہو، اس کے فہم میں نہ ہو، اس کا ایمان کا جز نہ بن جائے تو پھر وہ ایک لاش کے مطابق ہے کہ جس میں جان نہیں۔ اب اس لاش کو آپ چیریے، پھاڑ دیجئے، جلا دیجئے، دفن کر دیجئے، اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کر لیجئے، اس سے کوئی آپ کو نہ فائدہ ہوگا اور نہ اس جسم کو جس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں اس کو کچھ نقصان یا اس کو کچھ نقص اس میں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے اس ایک لفظ کو فلسفیانہ انداز سے اٹھا کر انسانی فکر کے ہر ایک پہلو میں اس کو شامل کر، یہی بات ہر جگہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں، مگر یہاں چونکہ عنوان فرزندان اسلام ہے، ابھی میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسلام بمانے سلامتی، اور یہ سلامتی کے لیے اقبال نے کس کس روپ سے، کس کس انداز سے، کس کس لہجے میں، کس کس طریقے سے انہوں نے اشعار کہے، وہ آپ کے سامنے عیانہ سے بیان، اس کو جو چیز کھلی نظر آتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اقبال نے کچھ ایسے اشعار بھی کہے ہیں جس کے توسط سے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کے ساتھ ساتھ خصوصاً اسلام میں فرزندان اسلام کا جو مزاج ہے، جیسا کہ ابھی محترم نے کہا کہ آج مسلمانوں کے ماحول میں یا ان کے معاشرے میں خصوصاً نوجوانوں میں وہ بھی فرزندان اسلام ہی ہیں، وہی اسلام کے پیرو ہیں، لیکن وہ نام سے ہیں یا کام سے ہیں یا ان کا وتیرہ کیا ہے، ان کا انداز زندگی کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا پڑے۔ یہاں فرزندان اسلام کے معنی وہ اعلیٰ کردار کے لوگ، وہ اعلیٰ ترین انسان کہ جن کو صحبت رسول نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس دولت کے آگے دنیا ہی نہیں، کون و مکان کی ساری دولت ایک جگہ، اور صحابیت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان چاہے وہ قطب ہو یا ابدال، غوث ہو یا ولی ہو، کوئی ہو، لیکن صحابیت کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ مقام، اگر ہماری شروعات ہمارے انداز میں، ہمارے فکر میں اگر ان فرزندان اسلام کی بات کی جائے تو ہمارے آج کے ماحول کے فرزندوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو شاید ہمارا سر شرم سے جھک جائے یا ہم زمین میں دفن ہو جائے، کیونکہ وہ کردار اور وہ جیسا کہ اقبال نے، میں آپ کو اشعار سناؤں گا اقبال کے کہ اقبال نے کس انداز سے ایک تقابل کیا ہے۔ فرزندان اسلام کہنے کو بہت معاملہ سے معلوم ہوتا ہے، فرزند مانے بیٹا، اولاد، خلف، ہمارے پاس خلف بھی کہا جاتا ہے، لیکن خلف کے ساتھ ایک اور لفظ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ناخلف، یعنی وہ لڑکا یا وہ بیٹا جو اپنے باپ کی، بھائی باپ کی اگر نہیں سنا تو پڑوسی کی کیا سنے گا؟ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، ہمارے والدین نے ہم کو یہ تربیت دی کہ دیکھو کہ جب تمہارے باپ کے ساتھ کوئی تمہارا دوست، باپ کا کوئی دوست مل جاتا ہے تو اس کو چچا کہہ کر پکارا کرو۔ تو کہا جاتا ہے پڑوسی جو ہوتا ہے
باپ کے ساتھ جو دوستی کا معیار مقرر کرتا ہے وہ پڑوسی. تو جب آج کا زمانہ یہ ہے کہ باپ کو باپ کہنے میں شرماہٹ ہو رہی تو پڑوسی کو چچا کیا کہیں؟ یہ ہمارے پاس کا طریقہ ہو گیا. مجھے اس پر اعتراض کرنا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس انداز. مجھے تو اقبال کے ان فرزندان اسلام کی بات کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا. ایک مقام پر کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اقبال کا انداز دیکھیں، وہ خرد مندوں سے پوچھتے ہیں. دیکھیں خرد کے معنی ہوشیاری، عقل مندی، دانائی، فراست. اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانہ اپنی فکر میں مبتلا ہوتا ہے اور جس کسی کا دیوانہ ہوتا ہے بس اسی میں وہ غلطہ رہتا ہے، اسی کی فکر ہوتی ہے. اس لیے دیوانوں پر قانون لاگو نہیں کیا جاتا. پاگل پر یا دیوانے پر کوئی تحدید عائد نہیں کی جاتی بلکہ عقل مندوں کو جج کیا جاتا ہے. ہمارے محترم اسماعیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ماہر قانون نہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان حضرات سے مدعو ہو جائیے تو بتا لیں گے کہ دیوانہ اگر ہو، پاگل ہو، فاطر العقل ہو تو اس پر قانون کا کوئی جز نہیں چلتا. ہاں عقل مندوں پر اس کی بڑی قانون کی کرام گرفت آئے گا. اقبال کہتے ہیں خرد مندوں سے کیا پوچھوں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے اور کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. تو بتائیے، غور کیجئے کہ اقبال نے اپنے ابتدا سے ہی اس طرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں، میری فکر کے ساتھ اگر ہم آہنگ ہو جاؤ تو پھر اس کی بات ہی اور ان کی فکر کیا ہے؟ ان کی فکر یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین میں، ادیان عالم میں اگر کوئی دین سچا اور قابل سمجھیے کہ اطاعت و پیروی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام اور اسلام کے لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کے آخری پیغمبر اور ان کے بعد لا نبی بعدی کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو قیامت تک کے آنے والے کے لیے یہی دستور، قیامت کے آنے تک جو دستور عمل کرے گا وہی قرآن کا دستور اور وہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب حدیث. تو یہاں اقبال نے کہا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں، عقل مندوں سے کیا پوچھوں کہ ابتدا کیا. ارے ذرا میری غور کیجیے میری فکر پر کہ میری فکر تو اس انتہا کی طرف جا رہی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور پھر جب فرزندان اسلام کی بات آتی ہے تو میں ایک حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. الولد سر لعبی، الولد سر لعبی، کہا گیا کہ بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کا رازدار. اب میں کہوں گا کہ جب کبھی ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو بظاہر اس کی صورت شکل پر نظر ڈالتے ہیں تو فوری ہماری زبان پر رہ جاتا ہے یہ تو بالکل باپ کی طرح، اور اس کے طور پورے روپ کو لے کر اپنے باپ کی صورت کا، شکل کا ایک لڑکا نظر آئے. تو مجھے کہنے دیجیے، جب لڑکا اپنے باپ کی شکل و صورت بھی لاتا ہے تو کیا اس کے عادت و اطوار، اس کی عادت و اطوار کے ساتھ اس کی فکر اور اس کی ایمانیات کے ساتھ اس کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی شاید اس کے اندر آ جائے گی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ باپ کا جو رازدار ہے وہ بیٹا ہے، تو بیٹے کے ساتھ اگر رازداری کی بات کی جائے تو پھر باپ کے رازدار آشکار ہو جائیں گے. یہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی.
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اور سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ کس نے سکھائے تھے آداب فرزند؟ کس نے سکھایا تھا کہ باپ کی پیروی کرو؟ کس نے سکھایا؟ تو معلوم ہوا کہ اس مالک الملک نے، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کی حیثیت سے رسول بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اور ہمارے پاس صحیح معنی میں دو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا فرق معمولی انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنی کے معنی قبیلے کے، بنی کے معنی قبیلے کے اور جماعت کے۔ تو بنی قبیلہ، بنی اسماعیل کا قبیلہ بہت تفصیل سے جب چلے جائیں تو معلوم ہے کہ بنی اسماعیل میں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بعض مرتبہ لفظوں کے معنی بھی بڑے بڑے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں اسرائیل آ جاتا ہے، وہ اسرائیل جو آج ہمارے پاس خیر معنی کا دیوتا بنا ہوا ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی کا ایک انداز لیے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور دوسروں کی زندگی کو اجیرن بناؤ، دوسروں کی زندگی کے لیے اجیرن بنا، ایک تباہی اور بربادی اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ لیکن بنی اسرائیل دراصل یہ لفظ لاطینی لفظ ہے، بنی اسرائیل، بنی تو قبیلہ ہو گیا، اسرا، اسرا کے معنی ہے عبد، بندہ، اور ایل کہتے ہیں اس میں عبرانی زبان میں اللہ۔ بنی اسرائیل کے معنی اسرا معنی عبد، بندہ، اور ایل کے معنی ہے خدا، خدا کا بندہ یا عبد اللہ یا اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل، بنی کے معنی قبیلہ، اسرائیل میں اللہ، عبداللہ کا قبیلہ۔ اور یہاں اسماعیل، تو بنی اسماعیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ نبوت آپ کو عطا کی، اور بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق، اور پھر اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد یوسف، اس کے بعد اب سلسلہ اب چل پڑا تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے انبیاء آئے، نبی اور رسول میں بھی فرق ہے، یہ بھی یاد رہے۔ نبی وہ ہیں جو رسول کی لائی ہوئی کتاب کے تحت اپنی قبیلوں کو، اپنی جماعتوں کو اس دین پر چلاتے ہیں، مگر ان پر کتاب کا نزول نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں پر، جن پیغمبروں پر کتاب کا نزول ہوتا ہے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ اسی بات سے کہا گیا کہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رسول وہ کہ جن پر رسالت اتری، کتاب اتری، احکام اترے، پروردگار کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کو ایک عظمت سے ساتھ دوچار کیا گیا۔ اور پھر نبی وہ کہ ان کے بعد آنے والے اپنے اپنے قبیلوں، اپنے اپنی جماعتوں کو اس کی پیروی کرواتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نیک اور صالحیت کے ساتھ ان لوگوں کو دوچار کرتے تھے۔ لیکن پھر درمیان میں کوئی اور رسول آتے اور پھر ان کی جماعتیں چلتی، اس طرح نبی اور رسول کا معاملہ بھی۔ تو یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ فرزند کے معنی اطاعت گزار کے بھی ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، خلف، ایک ناخلف بھی ہوتا ہے، ایک ایسا بیٹا ہوتا ہے کہ جو خلف یعنی اپنا بیٹا تو ہے باپ کا لیکن اپنے باپ کی نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ کہ صحبت خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جینیٹکس ایک سبجیکٹ آج کل بہت چل پڑا ہے، جس میں آپ کا جنس جو ہوتا ہے اس کی کیفیات سے واقفیت دلائی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو آج کا جینیٹکس کا مسئلہ ہے اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا قدیم زمانے میں ان کے آب و اجداد میں کیا معاملہ تھا۔ حضرت مولانا روم نے ایک مقام پر کہا ہے کہ ایک ساعت صحبت با اور کیا، ایک ساعت، ساعت کے معنی لمحہ، ایک
لمحہ، ایک سمجھے کہ ساتھ ایک گھڑی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وقفہ، ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت مولانا روم نے کہا کہ کسی بزرگ اہل دل کے ساتھ ایک لمحہ اگر آپ ان کی صحبت میں، صحبت یعنی بازو بیٹھ جائیں، پہلو میں بیٹھ جائیں، قدموں میں بیٹھ، آج تو قدموں میں بیٹھنے کا تصور بھی نہیں آتا۔ پیر کو چھونے کی جو عادت ہمارے ابنائے وطن میں ہے، آج مسلمانوں میں اس کو معیوب بلکہ معدوم سمجھا جا رہا ہے۔ پاؤں چھونا، پیر پڑنا جسے ہم کہتے ہیں، ارے ماں باپ کے حکم تو یہ ہے کہ سجدہ بھی کیا ہے، کیا یوسف، سورہ یوسف میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک بزرگ، ایک صحابی رسول تشریف فرما ہے اور جن کا نام ہے طاووس بن کیسیان یمانی۔ یہ بڑے بہت ضعیف ہو چکے تھے اور ان کا انتقال 106 ہجری میں ہوا۔ اندازہ کیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے جو ہجری کا سال شروع ہوتا ہے اس سے 106 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ طاووس بن کیسیان یمانی کو معلوم ہوا کہ شام ابن عبد الملک ان سے ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیے کردار کار ہے اور زندان اسلام کی کیفیت، یہ اندازہ کیجیے کہ جب وہ بلائے گئے، وہ آئے تو بڑے ضعیف ہو چکے تھے، لیکن وہ آتے آتے اب ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ اپنے دربار کو سجا لو، اپنا تمطراق بتاؤ، اپنی جلالت اور اپنی قوت و اقتدار کو بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ آج بنی امیہ کا ایک خلیفہ جس کو خلیفہ امیر المومنین لوگ کہتے ہیں وہ آج یہاں موجود ہے اور صحابی رسول سے ملنے کا خواہش مند۔ تو وہ پہنچنے کے ساتھ قالین وغیرہ سارے بچھائے گئے تھے، تو آپ سیدھے سیدھے چلتے قالینوں پر سے گزرتے اس کے قریب ترین قالین کے پاس آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور جوتے اتارنے کے بعد سیدھے اس کے پاس پہنچنے کے بعد بغیر کسی، جس کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے بڑے آدمیوں سے ملنے کا، امیر عمرہ سے ملنے کا، تو آپ نے ان سب کو بالائے طاق رکھا اور کہا السلام علیکم یا ہاشم ابن الملک۔ وہ پہلے تو چونکا، پہلے اس نے یہ دیکھا کہ وہ قالین کے پاس اپنے جوتے اتارے اور پھر انہوں نے کڑک کر اس کے نام کے ساتھ مخاطب بجائے امیر المومنین کے اس نے ہشام ابن الملک کے نام سے سلام کیا اور پھر سیدھے بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ کے اس کے پہلو میں جا کر آپ بیٹھ۔ وہ جیسے ہی اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے وہ بڑا غصہ ہو گیا، اس نے بڑی جلالت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بس طاووس یہ تمہاری کیا حرکت ہے، یہ کیا طریقہ ہے، تم کو آداب دربار معلوم نہیں، تم کو امیر المومنین کہنے کا جو اختیار جو ساری دنیا کو دیا گیا ہے، مجھے امیر المومنین کہنے کے بجائے تم نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا، اور تو اور تم نے اپنے نالین یا اپنے جوتے قالین کے پاس چھوڑے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت طاووس نے مسکرا کر کہا یہ سچ ہے کہ میں نے قالین کے پاس اپنے جوتے چھوڑے، یاد رکھ میں 5 مرتبہ مسجد کو جاتا ہوں اور مسجد کے دروازے کے پاس جوتے چھوڑتا ہوں، مسجد کے دروازے کے پاس جوتے چھوڑتا ہوں، اگر میں نے تیرے قالین سے پہلے اگر جوتے چھوڑے تو اس میں بھی تیری تھوڑی سی بڑائی ہوگی، مجھے تو باہر ہی چھوڑنا چاہیے، ویسا نہیں کیا بلکہ تیری قالین کی خدمت کرتے قیمتی ہے اس کا احساس رکھتے ہوئے میں نے قالین کے پاس۔ اب رہا سوال، پروردگار عالم نے اپنے محبوبوں کو یا داؤد یا عیسیٰ یا موسیٰ ایسے ناموں سے یاد کیا ہے، تو میں تجھے امیر المومنین کیوں کہوں گا؟ کیونکہ میں تجھے امیر المومنین مانتا ہی نہیں، میں تو تجھے نام سے اس لیے پکارا کہ پروردگار کی سنت یہ ہے کہ اپنے محبوبوں کو بھی پروردگار نے ناموں سے یاد کیا۔
تو میں نے بھی تجھے امیر المومنین نہیں کہا، کیونکہ میں تجھے اول تو امیر المومنین مانتا ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ میں نے نام جو لیا وہ پروردگار کی سنت کے اعتبار سے۔ اب تیسری بات یہ کہ جو میں نے تیرے پہلو میں آ کر بیٹھا تو اس کا اندازہ کر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر تم کو کسی جہنمی کو دیکھنا ہو، کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ ایک امیر کے اطراف اکناف اس کے حوالین 10 بستہ کھڑے رہے۔ ذرا غور فرمائیے کردار کا عالم، یعنی بڑا امیر عمرہ کے آگے اگر ہاتھ بن کر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ امیر نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کے قول کے مطابق اگر جہنمی کو دیکھنا ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جس کے اطراف اکناف لوگ ہاتھ بن کے کھڑے۔ دیکھیں کردار، اس کو ایک اور کردار بھی آپ کے سامنے وقت ہوتا ہے، اس لیے سنا دیتا ہوں۔ قادسیہ ایک مقام ہے ایران، اور رستم ایرانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سپہ سالار تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قادسیہ کی مہم چلی، تو اس مہم میں 7 تا 8,000 مسلمان مجاہدین تھے، اور ادھر ایران کا جو لشکر تھا رستم کی سرکردگی میں کوئی 20-80,000 سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے، سپاہی۔ ایسے میں آپ نے غور کیا، آپ سنیں گے، تاریخ میں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ رستم نے کہا کہ یہ چھوٹی سی ٹکڑی ہے، کہیں ہماری فوج کے ساتھ یہ پس نہ جائے، بہتر یہ ہے کہ کوئی مصالحت کی بات کر لی جائے۔ تو انہوں نے ایک خط ایک آدمی کو اس نے بھیج کے کہا کہ اے سپہ سالار، یعنی عمر ابن عاص سے کہا کہ تم اپنے کسی سفیر کو میرے پاس بھیجو تاکہ کچھ مصالحت کی بات ہو جائے۔ تو آپ نے سوچا کس کو بھیجے جو طلاقت لسانی بھی رکھتا ہو، اپنی بات بھی رکھتا ہو، ایمانیات کی قوت بھی رکھتا ہو، اور ایک عظیم کردار کا حامل بھی ہو۔ ہر شخص عظیم کردار کا حامل تھا، لیکن سلیکٹیو، بہت ہی خاص خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حضرت ربیع بن عمر ایک نامی ایک صحابی تھے جو یمن سے بھی رہنے والے تھے، ان کو اس نے سفیر بنایا۔ وہ بیچارے بڑے ڈاغر، دبلے پتلے، مخلوق القد، بہت ہی کمزور، اور ان کا گھوڑا بھی بڑا کمزور، اور اسی انداز میں اپنا نیزہ لیے ہوئے، بہت ہی پھٹے پھٹے لباس میں، کوئی خریدنے کا لباس بھی ان کے جسم پر نہیں تھا، اب چل رہے ہیں۔ وہی معاملہ تھا جو میں نے ابھی احسان کے بارے میں کہا کہ رستم نے کہا کہ ایرانی دبدبہ بتاؤ، ایمانی فوج کی قوت بتاؤ، اور تمام لشکر کو اس نے ایسا تیار کیا کہ آنے والا سفیر مرعوب ہو جائے، متاثر ہو جائے، اور اپنے آپ کو مروبیت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سپرد کر۔ جب وہ حضرت ربیع پہنچے، آگے دیکھتے ہیں تو ہر طرف ایک عجیب ہنگامہ انگیز بڑے بڑے جوان کڑیل اور ہتھیاروں سے سجے ہوئے وغیرہ چل رہے ہیں۔ آپ ان کے درمیان سے پہنچتے رستم تک پہنچ گئے، گھوڑا وہیں انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنا نیزہ لے کر نیزے کی انی کو پلٹا دیا۔ نیزے کی جو نیچے کی لکڑی تھی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی جلالت کو سمجھاتے ہوئے، اسلام کو، اپنی عظمت کو بتاتے ہوئے اسلامی، آپ نے کیا کیا کہ اس دنیا کو ایک ثابت کرتے ہوئے آپ نے اس نیزے کی انی کو خالینوں میں دھساتے ہوئے ہر قدم پر آگے بڑھتے۔ رستم جلال، ایک جلالی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو۔ اس نے کہا کہ مخلوق الحال پھٹا لباس پہنا ہوا ایک سب دبلا پتلا چلا آ رہا ہے اور اس حالت میں آ رہا ہے کہ ہمارے خانی کو چھید رہا ہے۔ اس نے بڑے جلالت کے ساتھ اس نے کہا کہ شخص جانتا ہے کہ تو کس کے پاس آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں، وہاں راستے میں لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہتھیار آپ کے ساتھ ہے، بھالا تلوار جو بھی ہے وہ ہم کو سپرد کر دیجئے، یہاں محفوظ کرا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ بلوایا گیا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ تم نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، دعوت دے کر میں اس وجہ سے آیا ہوں، مجھے ہتھیار کو اتارنے کی تم کو اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ہتھیار سمیت وہاں پہنچے،
انہوں نے کہا پہنچ کے اپنا نیزہ کاٹ کر اس نے کہا کہ کہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جلالت دیکھ رہے ہو 80,000 کا لشکر ہے اور تمہاری جو فوج ہے چونٹیوں کی طرح مسلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا حکم ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، کہ اگر موت آنی ہے تو 1 ساعت بھی پہلے نہیں آئے گی اور 1 ساعت بھی بعد میں نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے رسول نے ہمیں یہی تعلیم دی، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت کے آگے ہم سر سجود نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ خیر یہ بات الگ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دین کو ہماری قوت پر غالب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھو تم کو منہ ہی کھانا پڑے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تمہاری عزت کرنے کی جگہ جی چاہتا ہے کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے، مگر کیونکہ سفیر کی حیثیت سے آئے ہو اس لیے تمہاری بے عزتی کرنا میرے لیے مقصود ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا لے آؤ اور مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر دے دو، اور اس سر پر دے کر ان کو رخصت کر دو اور یہ بتلا دو کہ ہم نے سفیر کی حیثیت سے آنے والے کی عزت تو بہت دور کی بات ہے، ان کو بے عزت اس طرح کیا ہے کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا لے کر تم تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارا جواب، مصالحت تو بہت دور کی بات ہے۔ اقبال اب دیکھیے یہ قادسیہ کا معاملہ ہے۔ جب ربی پہنچے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہوا، سفارت کی کیا گفتگو ہوئی، تو آپ نے پورے احوال سنا کر کہا میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مبارکباد کیا بات ہے؟ تو آپ نے اپنے سر سے وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر کہا کہ یہ مٹی کا ٹوکرا رستم نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، یعنی یہ سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ حضرت ہماری ابن عباس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب پروردگار عالم نے حکم دیا کہ وہ لوگ جو پروردگار کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اور پھر تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں وہ 7 یا 8 ہزار نفوس قدسیہ نے 80,000 کے لشکر کو تہس نہس کرتے ہوئے قادسیہ پر قبضہ کر لیا اور اسلام کا جھنڈا۔ یہ فرزندان اسلام، اور آج کے فرزندان اسلام کے بارے میں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ آج ذرا اس پر غور کر لیں کہ ہم مومن ہیں تو کتنے پابند ہیں، اور مومن ہیں تو کیا جمادات اور نباتات سے بھی کہیں گزرے ہوئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ ہم اپنے صفات کرتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے منظرہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ثابت کہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے، سیارہ کہتے ہیں گھومنے والے کو، پھرنے والے کو، اور گفتار اقبال نے کہا ہے گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ پر عجیب بات ہے نا، اقبال نے کس انداز سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آگے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ارے ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے ہر چیز مقدر کر دی ہے، تقدیر میں لکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں سر تقدیر میں ہمارے ایسے ہی ہے تو ہو کے رہے گا۔ ارے صاحب، ایک صاحب مسلسل ایک صاحب کو چپت لگا رہے تھے، ایک صاحب نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے، کچھ روکیے ان کو۔ نہیں صاحب ہم کو کھانا نہیں ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو تقدیر نہیں ہے، تو تقدیر کے پابند نباتات و جمادات۔ مومن فقط
اللہ کے احکام الہی کا ہے پابند۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غور کیجئے کہ آبا سے کوئی نسبت آپ کو نہیں ہے، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے، اور آپ گفتار کے غازی۔ اور پھر آخر میں کہا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے وہ جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم دے مارا۔ سریا وہ آسمان کا اونچا بہت بلند بالا علاقہ جہاں تارے ستارے چمکاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے انسان کو اپنے کردار کی بنیاد پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اس عظمت سے ہم کنار کرنے کی بجائے آسمان سے متعلق آسمان کی میں نے قدرت نے ان کو تحت سرا رکھ دیا زمین پر۔ ایک بات اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہ اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا صحبت غیر میں کافر ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹے آجا کشتی میں بیٹھ جا، طوفان آنے والا ہے۔ نہیں بابا جان، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جب وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ مولانا روم نے اسی طرح اشارہ کرتے کہا ہے کہ پسرے نو، انہوں نے پورا شعر بتا دیا کہ ایک صحبت غیر کی وجہ سے پیغمبر کا بیٹا بھی کافر۔ اور پھر دوسری طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کا جو معاملہ یہ ہے کہ اصحاب کہف جیسے نیک اشخاص و افراد اولیاء کے درمیان رہ کر اس میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ پروردگار نے خود قرآن نے اس کے کا ذکر کر دیا۔ یہ اندازہ کیجیے کہ اقبال نے بتایا کہ آج مسلمانوں میں جو فرزندان اسلام کی جو کیفیت انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ وہ کون تھے اور آپ کون۔ آج ضرورت کیا ہے؟ ایک شعر اور بھی ان کا بڑے مزے کا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہوئی نہ ذات میں پیدا بلند پرواز، ذات کہتے ہیں کپڑے کو، ذات کبھی اونچا نہیں اڑتا۔ ہوئی نہ ذات میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت ذات۔ کبے کی صحبت میں رہنے والا شاہین بھی اڑنے سے احتراز کرنے لگا، کیونکہ صحبت را اثر تو عمرت اثر، صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہی کہا، اقبال نے کہا کہ خلد میں ہستی سے ابھرا ہے تو مانندے حباب۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کا بلبلا۔ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے بلبلے ابھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک لمحے میں وہ بلبلا پھٹ۔ ہرمز ایک شاعر تھے حیدرآباد کے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہرمز تو روز عزیز پہ ہرگز نہ کر گھمنڈ، ہرمز تو روز عزیز پہ ہرگز نہ کر گھمنڈ۔ انسان کی زندگی ہے نمونہ حباب کا، انسان کی زندگی ہے نمونہ حباب کا۔ حباب کب پھٹ پڑنے والا ہے کچھ اندازہ نہیں ہے، کچھ اندازہ نہیں۔ یہی کہا خود میں ہستی میں تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں، اس زیاں کے معنی نقصان، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اے مسلمان، اے فرزند اسلام، تو اگر اسلام کا فرزند کہلانا چاہتا ہے تو پھر اس امتحان گاہ محبت میں قدم رکھنے کی کوشش کر، کیوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ عشق کہا ہے نا، امتحان گاہ محبت میں قدم رکھنا ہے، امتحان گاہ محبت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں تو بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، مسلمان کہنا بننا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان کہلانا بھی آج دشوار ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس تو کمال یہ ہے کہ لوگ اپنے نام کو بھی بدل لیتے ہیں اور اس انداز سے بدلتے ہیں کہ اس میں فرق امتیاز معلوم نہیں ہوتا کہ آخر یہ کس زمرے میں شامل ہے، وہ اہل ایمان سے ہے یا اہل اپنے کفر۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے کیا کیا ہے۔
کس کس طریقے سے کہا ہے؟ تو انہوں نے ایک خاص وقت میں کہا کہ ہاں یہ دیکھیے شیطان ابلیس، ایک نظم ہے ضرب قدیم میں ابلیس کی مجلس شورا، اور ایک نظم ہے ابلیس کا فرمان سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس کے 3 شعر سنا دیتا ہوں۔ ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو کیا فرمان دیا تھا؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کی بدن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش جو مسلمان ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اگر اس کو ڈرانا ہوتا تو اس کے جسم میں روح محمد ہے، اس کے روح محمد کو نکال دو، روح محمد کو اس کی بدن سے نکال دو۔ پھر کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی، اب میں تخیلات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں تعیشات۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ یہ ہے فرزندان اسلام اور اقبال کا فکر۔ جزاک اللہ شکارنی خیال، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔